اور وہ کام یہ تھے کہ غریب پروری تھرو آؤٹ ہز لائف، مدینے کی زندگی، مکی زندگی، اس کے بعد انصاف ہر جگہ پر، یعنی طبقاتی انصاف کے اوپر توجہ دی، عورت کے اوپر توجہ دی، یہاں تک کہ لوگوں کو انسینٹو دیا، آخرت کا انسینٹو دیا۔ کسی نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تم جس نے 2 بیٹیاں، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پرورش کر لی سمجھ لو وہ جنتی ہے۔ یہ انسینٹو دیا معاشرے میں، غلاموں کو نکالنے کے لیے انسینٹو دیا کہ گردنیں آزاد کرو، کوئی بھی تم سے بات ہو جائے، حج کے اندر کوئی کیفیت ہو جائے، کوئی بھی ہو، تم گردنیں آزاد کرو۔ یعنی وہ معاشرے کے اندر انہوں نے چینج لانا شروع کیا کہ گردنیں آزاد کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل انشورنس آئی، پھر ریلیجس انشورنس بھی کہہ لیجئے اس کو، اور سارے مذاہب نے خاص طور پر ابراہیم ٹریڈیشن کے اندر، آپ چرچز میں جائیں، کھانا کھلانا، سوپ کچن بنانا، ہے نا، یہ فکر غربت کی اور پھر انصاف کی۔ اچھا ہوا کیا؟ ریاست تو یہاں تھی نہیں نا، مدینے کے اندر تو ریاست ہی نہیں تھی، اور مکے میں ریاست کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیٹ از ویئر دا محتسب کمز ان۔ ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اب اتنے سارے لوگ انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں، خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سوشل پرابلمس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کوئی تنظیم ہونا، تو لہٰذا وہ ریاست اس معنی کر کے آئی۔ ریاست نے اسلامی تاریخ میں کبھی، میجر امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کبھی قانون سازی بھی نہیں کی۔ ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو نیشن سٹیٹ بنی ہے ویسٹفیلین آرڈر کے بعد اور یورپ کی جنگوں کے بعد، اس نیشن سٹیٹ نے قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اعتبار سے شروع کیا، ورنہ اسلام میں بنو امیہ، بنو عباس، پھر ترکیہ، جس طرح سے عثمانی سلطنت بنی، قانون نہیں بنایا۔ قانون کہاں بنا؟ یہ لیٹ می ناٹ ڈینائی دیٹ، قانون قرآن کا، قانون اسوہ حسنہ کا، جس میں کمیونٹی کی فکر تھی۔ اسوہ حسنہ کی ساری زندگی کمیونٹی، اس ناٹ اے لیجسلیشن the prophets did, but still it became legislation according to his attitudes towards the community۔ اچھا پھر قانون بنایا کس نے؟ پھر قانون بنا ایسے لوگوں سے جیسے خاور جمیل صاحب ہیں، کہ لوگ آئے، انہوں نے فتویٰ لیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے مسائل ہیں، اور یہ میرا کانفلکٹ ہے۔ تو لوگوں نے قرآن دیکھا، مفتیوں نے قرآن دیکھا، اسوہ حسنہ دیکھی، پچھلے فتاوے دیکھے، پھر قیاس کیا۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پھر قیاس کی اپنا انٹرپریٹیشن، لوکنگ ایٹ آل دا لاز، کیونکہ ایوری انسیڈنٹ از ڈفرینٹ یوزلی، ہے نا۔ اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کورٹس کے اندر بھی 50-60% ہوگا، باقی ایوری کیس از ڈفرینٹ، تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا۔ ریاست کیا کرتی تھی؟ ریاست قاضی بناتی تھی، قاضی کو نامنیٹ کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں، امام یوسف کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ قاضی بننے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کبھی تیار نہیں ہوئے، امام یوسف کو تیار ہوئے، قاضی بنے۔ تو قاضی ضرور بناتی تھی مگر لا نہیں بناتی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر انصاف کے طلبگار آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، اور لہٰذا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوشل انشورنس اور ریلیجس انشورنس اور اسٹیٹ انشورنس، پاکستان کے اندر اسٹیٹ انشورنس ہے، وداؤٹ کالنگ اٹ اسٹیٹ انشورنس۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی حادثہ پیش آیا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جن کی اموات ہوئی ان کو ہم 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے لیے لوگ بھی بڑھے، گورنمنٹ بڑی، کوئی ان کا انشورنس تو نہیں تھا نا۔ بٹ دس از دا اسٹیٹ وچ پکس اپ۔ کبھی کبھی اسٹیٹ اگر سوشلسٹ اسٹیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھا لیتی ہے، مگر وہ ٹیکسیشن بھی اتنا ہائی کرتی ہے کہ اس کے ریونیوز اس اعتبار سے میچ کر جائیں ٹو دا گڈ دے وانٹ ٹو ڈو۔ اچھا اب اگر کیپٹلزم، مکس کیپٹلزم، سوشلی رسپانسبل کیپٹلزم، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا معیار ہونا چاہیے کہ سوشلی رسپانسبل، اس کے اندر آپ انکریج کرتے ہیں کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے کسی حد تک اپنی گڈز کو انشور کر لے، چاہے وہ لائف ہو، چاہے گڈز ہوں، چاہے فائر کے اگینسٹ کرے، چاہے جس چیز کے اندر کرے۔ اور رسک، آج کل رسک کو پہچاننا، انشورنس کمپنیز ول آلویز میک اے پروفٹ بیکاز دے ریکگنائز دا رسک اینڈ دین ری انشور دیم سیلوز۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا انشورنس محتسب اور فوری انصاف کا نظریہ کے موضوع پر سیمینار سے خطاب۔ انشورنس کے حوالے سے عوام میں آگاہی پھیلانا ضروری ہے، مظلوم طبقے کو انصاف کی فراہمی ضروری ہے، مذہب بھی کمزور کے حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام طبقاتی انصاف پر بھرپور زور دیتا ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ سب سے زیادہ کیا اور وہ کام یہ تھے کہ غریب پروری تھرو آؤٹ ہز لائف، مدینے کی زندگی، مکی زندگی، اس کے بعد انصاف ہر جگہ پر، یعنی طبقاتی انصاف کے اوپر توجہ دی، عورت کے اوپر توجہ دی، یہاں تک کہ لوگوں کو انسینٹیو دیا، آخرت کا انسینٹیو دیا۔ کسی نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تم جس نے 2 بیٹیاں، اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پرورش کر لی، سمجھ لو وہ جنتی ہے۔ یہ انسینٹیو دیا معاشرے میں، غلاموں کو نکالنے کے لیے انسینٹیو دیا کہ گردنیں آزاد کرو، کوئی بھی تم سے بات ہو جائے، حج کے اندر کوئی کیفیت ہو جائے، کوئی بھی ہو، تم گردنیں آزاد کرو۔ یعنی وہ معاشرے کے اندر انہوں نے چینج لانا شروع کیا کہ گردنیں آزاد کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ سوشل انشورنس آئی، پھر ریلیجس انشورنس بھی کہہ لیجئے اس کو، اور سارے مذاہب نے، خاص طور پر ابراہیم ٹریڈیشن کے اندر، آپ چرچز میں جائیں، کھانا کھلانا، سوپ کچن بنانا، ہے نا، یہ فکر غربت کی اور پھر انصاف کی۔ اچھا ہوا کیا؟ ریاست تو یہاں تھی نہیں نا، مدینہ کے اندر تو ریاست ہی نہیں تھی، اور مکے میں ریاست کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیٹ از ویئر دا محتسب کمز ان۔ ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اب اتنے سارے لوگ انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں، خیرات بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سوشل پرابلمس کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی کوئی تنظیم ہونا، تو لہٰذا وہ ریاست اس معنی کر کے آئی۔ ریاست نے اسلامی تاریخ میں کبھی، میجر امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، کبھی قانون سازی بھی نہیں کی۔ ریاست نے کبھی قانون نہیں بنایا۔ یہ جو نیشن سٹیٹ بنی ہے ویسٹفیلین آرڈر کے بعد اور یورپ کی جنگوں کے بعد، اس نیشن سٹیٹ نے قانون بنانے کے پارلیمنٹ کے اعتبار سے شروع کیا، ورنہ اسلام میں بنو امیہ، بنو عباس، پھر ترکیہ، جس طرح سے عثمانی سلطنت بنی، قانون نہیں بنایا۔ قانون کہاں بنا؟ یہ لیٹ می ناٹ ڈینائی دیٹ، قانون قرآن کا، قانون اسوہ حسنہ کا، جس میں کمیونٹی کی فکر تھی۔ اسوہ حسنہ کی ساری زندگی کمیونٹی، از ناٹ اے لیجسلیشن the prophets did, but still it became legislation according to his attitudes towards the community۔ اچھا پھر قانون بنایا کس نے؟ پھر قانون بنا ایسے لوگوں سے جیسے خاور جمیل صاحب ہیں، کہ لوگ آئے، انہوں نے فتویٰ لیا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے مسائل ہیں، اور یہ میرا کانفلکٹ ہے۔ تو لوگوں نے قرآن دیکھا، مفتیوں نے قرآن دیکھا، اسوہ حسنہ دیکھی، پچھلے فتاوے دیکھے، پھر قیاس کیا، اگر کوئی چیز نہیں ملی تو پھر قیاس کی اپنا انٹرپریٹیشن، لوکنگ ایٹ آل دا لاز، کیونکہ ایوری انسیڈنٹ از ڈفرینٹ یوزلی، ہے نا۔ اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن کورٹس کے اندر بھی 50-60% ہوگا، باقی ایوری کیس از ڈفرینٹ ہے، تو اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا۔ ریاست کیا کرتی تھی؟ ریاست قاضی بناتی تھی، قاضی کو نامنیٹ کرتی تھی۔ امام ابو حنیفہ کے سلسلے میں، امام یوسف کے سلسلے میں آپ نے سنا کہ قاضی بننے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کبھی تیار نہیں ہوئے، امام یوسف کو تیار ہوئے، قاضی بنے۔ تو قاضی ضرور بناتی تھی مگر لا نہیں بناتی تھی۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایریا ہے جس کے اندر انصاف کے طلبگار آپ کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، اور لہٰذا آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوشل انشورنس اور ریلیجس انشورنس اور اسٹیٹ انشورنس، پاکستان کے اندر اسٹیٹ انشورنس ہے، وداؤٹ کالنگ اٹ اسٹیٹ انشورنس۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی حادثہ پیش آیا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم جن کی اموات ہوئی ان کو ہم 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں۔ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، اس کے لیے لوگ بھی بڑھے، گورنمنٹ بڑی، کوئی ان کا انشورنس تو نہیں تھا نا۔ بٹ دس از دا اسٹیٹ وچ پکس اپ۔ کبھی کبھی اسٹیٹ اگر سوشل اسٹیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھا لیتی ہے، مگر وہ ٹیکسیشن بھی اتنا ہائی کرتی ہے کہ اس کے ریونیوز اس اعتبار سے میچ کر جائیں ٹو دا گڈ دے وانٹ ٹو ڈو۔ اچھا اب اگر کیپٹلزم، مکس کیپٹلزم، سوشلی رسپانسبل کیپٹلزم، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا معیار ہونا چاہیے کہ سوشلی رسپانسبل، اس کے اندر آپ انکریج کرتے ہیں کہ جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے کسی حد تک اپنی گڈز کو انشور کر لے، چاہے وہ لائف ہو، چاہے گڈز ہوں، چاہے فائر کے اگینسٹ کرے، چاہے جس چیز کے اندر کرے۔ اور رسک، آج کل رسک کو پہچاننا
Insurance companies will always make a profit because they recognize the risk and then reinsure themselves. सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंश्योरेंस मुहतसिब और फौरी इंसाफ का नजरिया के मौजू पर सेमिनार से खिताब। इंश्योरेंस के हवाले से अवाम में आगाही फैलाना जरूरी है, मजलूम तबके को इंसाफ की फराहमी जरूरी है। मजहब भी कमजोर के हुकूक की बात करता है, इस्लाम तबकाती इंसाफ पर भरपूर जोर देता है। और नाज़रीन, PTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। सबसे ज्यादा किया वो काम ये थे कि गरीब परवरी थ्रू आउट हिज लाइफ, मदीने की जिंदगी, मक्की जिंदगी, उसके बाद इंसाफ हर जगह पर, यानी तबकाती इंसाफ के ऊपर तवज्जो दी, औरत के ऊपर तवज्जो दी, यहाँ तक कि लोगों को इंसेंटिव दिया, आखिरत का इंसेंटिव दिया। किसी ने कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो उन्होंने कहा तुम जिसने 2 बेटियां, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि जिसने 2 बेटियों को परवरिश कर ली, समझ लो वो जन्नती है। ये इंसेंटिव दिया माशरे में, गुलामों को निकालने के लिए इंसेंटिव दिया कि गर्दनें आज़ाद करो, कोई भी तुमसे बात हो जाए, हज के अंदर कोई कैफियत हो जाए, कोई भी हो, तुम गर्दनें आज़ाद करो। यानी वो माशरे के अंदर उन्होंने चेंज लाना शुरू किया कि गर्दनें आज़ाद करो। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक तो ये सोशल इंश्योरेंस आई, फिर रिलीजियस इंश्योरेंस भी कह लीजिए इसको, और सारे मज़ाहिब ने ख़ास तौर पर अब्राहमिक ट्रेडिशन के अंदर आप चर्चेज़ में जाएं, खाना खिलाना, सूप किचन बनाना, है ना, ये फ़िक्र गुर्बत की और फिर इंसाफ की। अच्छा हुआ क्या, रियासत तो यहाँ थी नहीं ना, मदीने के अंदर तो रियासत ही नहीं थी, और मक्के में रियासत की ज़रूरत क्यों पड़ी? दैट इज़ वेयर द मुहतसिब कम्स इन। रियासत की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब इतने सारे लोग इंसाफ भी करना चाहते हैं, खैरात भी करना चाहते हैं, और सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं, तो इनकी कोई तंजीम हो ना, तो लिहाजा वो रियासत इस माना करके आई। रियासत ने इस्लामी तारीख़ में कभी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, कभी कानून साजी भी नहीं की। रियासत ने कभी कानून नहीं बनाया। ये जो नेशन स्टेट बनी है वेस्टफेलियन ऑर्डर के बाद और यूरोप की जंगों के बाद, उस नेशन स्टेट ने कानून बनाने के पार्लियामेंट के एतबार से शुरू किया। वरना इस्लाम में बनु उमैया, बनु अब्बास, फिर तुर्किया, जिस तरह से उस्मानी सल्तनत बनी, कानून नहीं बनाया। कानून कहाँ बना? ये लेट मी नॉट डिनाई दैट। कानून कुरान का, कानून उसवे हसना का, जिसमें कम्युनिटी की फिक्र थी। उसवे हसना की सारी जिंदगी कम्युनिटी, इज नॉट अ लेजिस्लेशन द प्रॉफिट्स डिड, बट स्टिल इट बिकेम लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू हिज एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द कम्युनिटी। अच्छा, फिर कानून बनाया किसने? फिर कानून बना ऐसे लोगों से जैसे खावर जमील साहब हैं, कि लोग आए, उन्होंने फतवा लिया कि जी ये मेरा मसला है, ये मेरे मसाइल हैं, और ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो लोगों ने कुरान देखा, मुफ्तियों ने कुरान देखा, उसवे हसना देखी, पिछले फतावे देखे, फिर क़यास किया। अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो फिर क़यास की अपना इंटरप्रिटेशन, लुकिंग एट ऑल द लॉज, क्योंकि एवरी इंसिडेंट इज़ डिफरेंट यूजुअली, है ना। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोर्ट्स के अंदर भी 50-60% होगा, बाकी एवरी केस इज़ डिफरेंट है। तो उसके एतबार से फैसला किया। रियासत क्या करती थी? रियासत काजी बनाती थी, काजी को नॉमिनेट